بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عورتوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اپنے لباس کو اتار دیں۔ لباس سے مراد یہاں پر آگے جیسے آیت میں آ رہا ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کا ارادہ نہ ہو، تو اضافی لباس وہ اتار سکتی ہیں۔ جیسے سورہ حجاب میں اللہ کا ارشاد ہے یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے نبی آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھر سے نکلیں تو اپنے اوپر چادریں ڈال لیں جس سے ان کا جسم چھپ جائے۔ تو یہ جو اوپر کی چادر ہے یہ بوڑھی عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اوپر ڈالے، بلکہ جو پراپر ڈریس ہے جو ایک مسلمان عورت کا ہوا کرتا ہے وہ ڈریس ہی اس کے لیے کافی ہے، اس میں اضافی چادر لینے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض علماء جو چہرے کے پردے کو، بہت سے علماء جو واجب کہتے ہیں، صدر میں داخل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں مراد یہ ہے کہ بوڑھی عورت چہرے کا پردہ اس پر لازم نہیں ہے۔ تو خیر جو عمر میں، یعنی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جب ایک ایج ہو گئی عورت کی، اس پہ بڑھاپا آ گیا، تو پردے کے احکام اس کے معاملے میں نرم پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَإِن يَسْتَعْفِفْنَا، مگر اب وہ اس میں بھی احتیاط کریں اور وہ ویسے ہی پردہ کریں جیسے جوان عورت کرتی ہے، خیر لہن، تو یہ انہی کے لیے بہتر ہے، اس میں ان کو ثواب زیادہ ملے گا۔ تو ترغیب اسی کی ہے، وہ بھی اسی طرح پردہ کر لیں جیسے جوان عورت کرتی ہے، لیکن اگر وہ نہیں کرتی تو ان کے لیے رخصت ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہ تو اس آیت کا جو اصل روح ہے جو بیان کی گئی ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جن عورتوں میں مطلب اٹریکشن نہیں ہے، ظاہر سبب ان، تو اگر یہی اصول ہے تو بسوں کا جوان عورتیں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جن میں اٹریکشن نہیں ہوتی، اگر یہی دلیل ہے پردے کی تو پھر ان کے لیے بھی گنجائش ہوگی؟ جی دیکھیں، پردے کی اصل وجہ تو بہرحال یہی ہے کہ فتنہ، فتنے کا اندیشہ ہوتا ہے بے پردگی میں۔ تو اصول تو یہی ہے کہ جوان عورت کو پردے کا حکم اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس میں فتنے کا اندیشہ ہے۔ یہ مسئلہ کہ کوئی عورت اتنی بدصورت ہے تو ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میں چونکہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہے لہذا آپ بے پردگی کر سکتی ہیں، یہ بات اس لیے غلط ہے کہ وہ آپ کی نظر میں بدصورت ہے، دوسرے کی نظر میں وہ خوبصورت ہو سکتی ہے، اس لیے کہ جب عورت جوان ہوگی نا تو اس میں اٹریکشن ہوگی۔ صحیح، یہ ایک الگ بات ہے کہ کسی کا دل اس کی طرف مائل ہوگا، کسی کا مائل نہیں ہوگا، کیونکہ جوان عورت میں بہرحال اللہ نے ایک اس کی طرف ایک اٹریکشن رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو جو ہے اس کے وہ ولادت کے مرحلے سے گزرتی ہے، اور وہ تو مرد کی اٹریکشن تھی تو یہ ساری نوبت آئی نا، مرد کی اس کی طرف طبیعت مائل ہوئی تو یہ ہوا نا۔ بوڑھی عورت جو ہے نا، جو زیادہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتی ہیں، ان سے تو یہ یعنی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی اپنی اس جنسی خواہش کو پورا کرے۔ جوان عورت میں بہرحال اس کا امکان ہے، تو اس لیے عورت اگر جوان ہوگی چاہے وہ بدصورت بھی کیوں نہ ہو اس کو پردے کا حکم دیا جائے گا۔ دوسرا ایک الگ مسئلہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک اصول ہے فقہا کا، اور انہوں نے قرآن و حدیث ہی سے نکالا ہے وہ اصول، کہ جس چیز کے جب کسی سبب حقیقی پر حکم کا مدار رکھنا مشکل ہوتا ہے تو سبب ظاہر پر رکھا جاتا ہے۔ صحیح، یعنی اصل میں تو فتنے پر مدار ہے نا، کہ جہاں فتنہ ہوگا وہاں عورت کو پردے کا حکم دیا جائے گا، لیکن فتنے کو کوئی ایسی لگی مجھے ڈیفینیشن نہیں ہے کہ وہ کہاں ہو، کہ یا کوئی لیبارٹری ہو جس میں حسن کو ٹیسٹ کیا جائے کہ اس لیول کا اگر حسن ہے، یعنی اتنے ڈگری سینٹی گریڈ حسن ہے تو وہ پردہ کرے گی اور اس سے کم ہے تو نہیں۔ تو اصول ہے شریعت ہی کا کہ جس چیز میں اصل سبب پر آپ نہیں رکھ سکتے تو ظاہری سبب پر مدار رکھا جاتا ہے۔ یعنی اب حسن پر تو مدار رکھ نہیں سکتے ہم، حسن کا کرائٹیریا ہر ایک کے لیے مختلف ہے، تو حسن کا جو ظاہری سبب ہے وہ جوانی ہے، تو جوان ہوگی تو حکم دیا جائے گا چاہے خوبصورت ہو چاہے بدصورت ہو۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ خوبصورت عورت کو زیادہ تاکید سے حکم دیا جائے گا کہ اس میں فتنے کا اندیشہ بہرحال بدصورت کی نسبت زیادہ ہے، لیکن الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو خوبصورت ہیں آج کل وہ اپنے آپ کو دکھاتی ہیں، ایکسپوز کرتی ہیں اپنے آپ کو۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔